اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ چند وظائف شیئر کرنے جا رہی ہوں جو بہت ہی مجرب اور پاورفل ہیں۔ ان وظائف کا آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ ان وظائف کو پورے یقین اور توجہ سے کریں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا اور آپ کی ہر حاجت، ہر خواہش کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے آپ ان وظائف کو ضرور کریں، انشاءاللہ آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مہربان ہوگا۔ آج میں آپ کے ساتھ اللہ کے صفاتی نام کے چند وظائف شیئر کروں گی۔ یہ وظائف بہت ہی آسان اور پاورفل ہیں، اس لیے آپ ان تمام وظائف کو پوری توجہ سے کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ سامعین، ایک بات توجہ سے سن لیں، ہمارے ہر وظیفے کا تعلق نماز سے ہے، کیونکہ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اس لیے آپ جو بھی وظیفہ کریں اس کے ساتھ نماز کی پابندی لازم کیا کریں۔ جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے بہا دیتا ہے تو ہم بھی اس کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر چلیں گے تو رب تعالی ہمیں اور زیادہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ پر اپنی رحمت کا سایہ ہمیشہ قائم و دائم رکھے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو چلیں اب میں آپ کے ساتھ اسماء اعظم کے چند وظائف شیئر کرتی ہوں، اللہ تبارک و تعالی کے صفاتی ناموں کے کچھ وظیفے شیئر کرتی ہوں جو کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند اور مجرب ہیں، اور امید کرتی ہوں آپ تمام لوگوں کو ان وظائف کی ضرورت بھی ہے۔ وظائف کو دھیان اور توجہ سے سن لیں۔ وظیفہ نمبر 1، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہمیں علم کی نورانیت حاصل ہو، ہمارے اوپر علم کے دروازے کھل جائیں، ہمارا علم زیادہ ہو اور اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے اوپر علم کے دروازے کھول دے۔ ہم جو کچھ بھی یاد کریں ہمارے ذہن میں ہمیشہ کے لیے وہ بات رہے، وہ سبق رہے۔ تو وہ لوگ روزانہ 313 مرتبہ یا حکیمو یا باعثو کا ورد کیا کریں، اور اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ مکمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی سے اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خصوصی دعا کریں۔ اگر آپ کسی کے لیے دعا کریں گے تو رب تعالی اس کے صدقے آپ کی دعا کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ نے اپنے لیے دعا کرنی ہے، دوسروں کے لیے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، ہمیں علم کی نورانیت عطا فرما، ہمارے حافظے کو مضبوط کر دے۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں رب تعالی سے خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالی آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کے علم میں اضافہ کرے گا اور آپ کے حافظے کو مضبوط کرے گا انشاءاللہ۔ یہ تھا پہلا وظیفہ۔ اب میں آپ کو دوسرا وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کی ہر دعا قبول ہو، جو بھی وہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں، جس چیز کی خواہش کریں، جو چیز اللہ سے طلب کریں، رب تعالی انہیں فوراً وہ چیز عطا کر دے اور ان کی دعا رب تعالی اپنی بارگاہ میں جلد از جلد قبول فرمائے۔ تو وہ لوگ روزانہ 313 مرتبہ یا سمیع یا مجیبو کا ورد کیا کریں۔ اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھا کریں اور پھر اللہ سے خصوصی دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے یہ چیز تجھ سے طلب کی ہے، مولا ہمیں جلد از جلد یہ چیز عطا فرما۔ وہ چیز، وہ بات کوئی بھی ہو سکتی ہے، کاروبار میں اضافہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے، دولت مند ہونے کے لیے بھی ہو سکتی ہے، یا نیک روزگار حاصل کرنے کے لیے بھی کوئی بھی دعا ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے رب تعالیٰ سے اس طرح فریاد کرنی ہے کہ مولا ہم جو چیز تجھ سے طلب کر رہے ہیں ہمیں جلد از جلد عطا فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اس طرح آپ نے اپنے لفظوں میں رب تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ اس عظیم وظیفے کے صدقے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں، جب بندہ اللہ کو اللہ کے صفاتی نام یا ذاتی نام سے پکارتا ہے تو رب تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے
اور اسی خوشی پر بندے کو اس طرح نوازتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں یہ رزق کہاں سے مل رہا ہے، یہ پیسہ روپیہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے۔ اس لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کا ورد کر کے اللہ سے مانگے، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ تھا دوسرا وظیفہ۔ اب میں آپ کو تیسرا وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا خاتمہ خیر ہو، ان کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جب وقت نزاع آئے تو انہیں کلمہ نصیب ہو، یعنی جب ان کا مرنے کا وقت قریب ہو، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو انہیں کلمہ نصیب ہو۔ تو وہ لوگ روزانہ 313 مرتبہ یا مؤخرو یا آخرو کا ورد کیا کریں، اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھیں، اور اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں تو ہمیں کلمہ نصیب ہو۔ اس طرح رب تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تھا تیسرا وظیفہ۔ اب میں آپ کو چوتھا وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ عذاب قبر سے محفوظ رہیں، قبر کے عذاب سے بچے رہیں، ان کی قبر ان کے لیے گلے گلزار بن جائے، ان کی قبر ان کے لیے جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، اور ان کی قبر روشن ہو جائے، قبر کا عذاب ان سے ہٹا دیا جائے، اور قبر کی منزلیں ان کے لیے آسان ہوں۔ تو وہ لوگ روزانہ 313 مرتبہ یا باریو یا وکیلو کا ورد کیا کریں۔ اس کے اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہماری قبر کی منزلوں کو آسان فرما، مولا ہماری آخرت کو بہتر بنا، اے میرے پاک پروردگار ہماری قبر کو روشن فرما اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ہماری قبروں کو گلے گلزار بنا دے۔ اس طرح آپ نے رب تعالیٰ سے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی قبر کو ٹھنڈک نصیب فرمائے گا۔ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو رب تعالیٰ آپ کی قبر کو روشن کرے گا اور آپ کی آخرت بہتر ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے آپ روزانہ 313 مرتبہ اللہ کے صفاتی نام یا باریو یا وکیلو کا ورد کریں، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ یہ تھا چوتھا وظیفہ۔ اب میں آپ کو پانچواں وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ حشر کی گرمی سے محفوظ رہیں، یعنی قیامت کے دن وہ جنت میں جائیں اور حشر کی گرمی سے محفوظ رہیں، جہنم کی آگ سے دور رہیں، جہنم سے نجات ملے انہیں۔ تو وہ لوگ روزانہ 313 مرتبہ یا رحیمو یا کریمو کا ورد کیا کریں، اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ قیامت کے دن، حشر کے دن ہمیں حشر کی گرمی سے محفوظ رکھنا اور جنت میں ہمیں داخل کرنا اور جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کو حشر کی گرمی سے محفوظ رکھے گا اور جہنم کی آگ سے دور رکھے گا انشاءاللہ۔ یہ تھا پانچواں وظیفہ۔ اب میں آپ کو چھٹا وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو۔ یہ بہت ہی بڑی بشارت ہوگی ہم تمام مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے یہ بہت ہی بڑی سعادت ہوگی جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بروز قیامت اللہ سے ہماری شفاعت کریں گے۔ ہمارے لیے، ہم تمام مسلمانوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے یہ بہت ہی بڑا اعزاز ہوگا جو ہمیں قیامت کے دن نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں شفاعت نصیب ہو، قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خود شفاعت کریں، تو وہ لوگ روزانہ 313 مرتبہ یا حسیبو یا توابو کا ورد کیا کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ بروز قیامت ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو، مولا بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں بخش دینا۔
اس طرح رب تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور جس دعا کے ساتھ آپ نبی کا صدقہ دیں، اللہ کے پیارے محبوب کا صدقہ دیں، رب تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے، کبھی رد نہیں کرتا جس دعا کے ساتھ نبی کا صدقہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کا صدقہ دے کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دے کر اللہ سے جو بھی آپ مانگیں گے رب تعالیٰ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ یہ تھا چھٹا وظیفہ۔ اب میں آپ کو ساتواں وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن یا جب وہ مریں تو سیدھا جنت میں داخل ہوں، جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں اور جنت کی بہاریں لوٹیں۔ تو وہ لوگ روزانہ 313 مرتبہ یا افوو یا رافیو کا ورد کیا کریں، اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جب ہم مریں تو ہمیں جنت نصیب ہو، ہم سیدھا جنت میں داخل ہوں اور ہماری قبر کی منزلیں آسان ہوں۔ تو رب تعالیٰ آپ کو مرنے کے بعد سیدھا جنت میں داخل کرے گا اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اگر آپ روزانہ اللہ کے یہ صفاتی ناموں کا ورد کریں۔ یہ تھا ساتواں وظیفہ۔ اب میں آپ کو آٹھواں وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کے رزق میں، کاروبار میں اضافہ ہو، خیر و برکت ہو، ان کا کاروبار بلندیوں کو پہنچے۔ تو وہ لوگ روزانہ 313 مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں کا ورد کیا کریں، اول آخر درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے رزق میں اضافہ فرما، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما اور ہمیں مالدار بنا، کسی کا ہمیں محتاج نہ کرنا سوائے اپنے۔ تو رب تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، ہر حاجت کو پورا کرے گا، ہر خواہش کو پورا کرے گا اگر آپ اللہ کے صفاتی ناموں سے رب کو یاد کریں گے۔ انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ یہ تھا آٹھواں وظیفہ۔ اب میں آپ کو نواں وظیفہ بتاتی ہوں۔ یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے جنہوں نے نئی نئی دکان ڈالی ہو اور ان کی دکان اچھے طریقے سے چلے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دکان کو دن دگنی رات چگنی ترقی ملے، ان کی دکان اور کاروبار چلتا رہے، انہیں دکان میں اچھے طریقے سے اچھی طرح سے منافع ہو۔ تو وہ لوگ روزانہ 313 مرتبہ یا فتاح یا رزاق کا ورد کیا کریں، اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے خصوصی دعا کریں کہ یا اللہ تیرے حکم سے ہم نے یہ کام شروع کیا، تیرے نام سے ہم نے یہ کام شروع کیا، ہمارے اس کام کو کامیاب کر اور ہمیں اس کام میں کامیابی عطا فرما۔ تو انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا اور آپ کی ہر نیک دلی خواہش کو پورا کرے گا اور آپ کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھیے گا میں نے جتنے بھی وظائف آپ کو بتائے ہیں اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھ کے اللہ سے آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ تھے چند وظائف اور اسماء اعظم جو میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ یہ وظائف بہت ہی بابرکت ہیں، بہت ہی آسان ہیں، آپ ان کو لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ تھی ان قرآنی صورتوں کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔